ایک بڑا مسئلہ اور ہے جس کا اس صورت کے پڑھنے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ہماری جو دنیا میں ضرورتیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان چیزوں کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، اور قرآن کو بھی وہ اپنے دنیاوی کسی فائدے کے لیے دیکھتے ہیں کہ فائدہ دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ کا قرآن ہے، پاک قرآن ہے، پاک کلام ہے، اللہ کے پاس ہی ٹکا رہے۔ ہاں، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ بھائی نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہاں ہاتھ بھی نجس ہیں، ہاں قریب نہیں جا سکتے۔ بہرحال زیادہ تر لوگ اپنے اس دنیاوی فائدے، تو ایک بہت مہم فائدہ جو کہ ضرورت بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور 2 سال اس کے دودھ پینے کے مکمل ہو جاتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے اس سے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں ماں کا، تو ماں کا دودھ چھڑانا خود ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بچہ تنگ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے دودھ پیتا رہے، اور ادھر سے اس کا دودھ پلانا مزید ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بچے کے لیے بھی اس طرح فائدہ مند نہ ہو کہ اتنا دودھ بھی اب نہیں رہ جاتا ایک خاص ٹائم کے بعد۔ تو اس طرح بچے کا دودھ چھڑانا ضروری ہوتا ہے، لیکن بچے کا جو روٹین بنی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ دودھ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی والدہ، اس کی جو دودھ پلانے والی ماں ہے، وہ اس کو دودھ پلاتی رہے۔ تو اس کام کو آسان کرنے کے لیے خدا کریم کی یہ بھیجی ہوئی صورت مفید ہے۔ نبی کی حدیث میں ہے کہ دودھ چھڑانا ہو تو سورہ البروج کو مسلسل پڑھ کر اس بچے پہ پھونکیں، تو انشاءاللہ وہ آسانی کے ساتھ دودھ کو چھوڑ دے گا، بلکہ لکھ کر اس کے پاس رکھنی چاہیے۔ سورہ بروج کو لکھ لیں اور اس کے گلے میں یا بازو میں لٹکائیں تو انشاءاللہ وہ چھوڑ دے گا۔